اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر ربی زدنی علما وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ یہ ایک ہی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 33 سورہ انفال 9واں سپارہ۔ اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو، وانت فیہم، جب تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکے میں موجود ہیں تو اس وقت تک مکے والے کافروں پر عذاب نہیں آئے گا۔ جو انہوں نے عذاب مانگا تھا تو عذاب ان پر کیوں نہیں آیا، اس کا یہاں جواب دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 32 کا جواب آیت نمبر 33 میں ان کو دیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 2 وجہ بیان کی ہیں کہ ان پر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہے، اور دوسرے کون لوگ موجود ہیں، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک کہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ بخشش میں نے بھی بتایا کہ فارسی کا ترجمہ آ جاتا ہے، یعنی جب تک کہ وہ معافی مانگ رہے ہیں، جب تک کہ وہ مغفرت مانگ رہے ہیں، وہم یستغفرون، جب تک کہ وہ معافی طلب کر رہے ہیں۔ معافی طلب کرنے والوں کی موجودگی میں مکے والوں پر عذاب نہیں آئے گا، چاہے وہ کتنا ہی کفر کر لیں، ان پر عذاب نہیں آنے والا۔ یہ اللہ نے وجہ بیان کر دی کہ تم کعبے کی چادریں پکڑ پکڑ کے دعا مانگو یا کعبے کی دیواریں سے لپٹ لپٹ کے دعا مانگو، تم پر عذاب اس لیے نہیں آئے گا کہ اس میں ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، آپ کے دین کے مشن کو آگے بڑھانے والے کمزور لوگ یہاں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر رہے ہیں۔ یہ 2 وجہیں ہیں جس کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا۔ یہاں سب کو بتایا گیا، سب کو آگاہ کیا گیا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے اللہ تعالیٰ ان پر کبھی عذاب بھیجنے والا نہیں، کیونکہ اس کا اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں فرماتے جب تک کہ ان میں ان کے رسول اور ایمان والے موجود رہتے ہیں۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر کے دیکھ لیں، نوح علیہ السلام، ہود، صالح، لوط علیہ السلام کے واقعات ہمارے سامنے قرآن مجید میں موجود ہیں۔ قوم لوط کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس بستی سے جو بھی مومن تھا نکال لیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تمام اہل ایمان کو کشتی میں بٹھا لو، پھر عذاب بڑھنا شروع ہوا، سورہ ہود میں ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو خود بخود ایک سوال آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ کفار جو ہے سالہ سال سے اسلام کو مٹانے کے لیے اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول علیہ السلام کو اذیت پہنچانے میں اپنی ساری کوششیں صرف کر رہے تھے، اپنی ساری توانائیاں جو ہے اس میں لگا رہے تھے، اور اب تو انہوں نے چیلنج بھی دے دیا تھا کہ اے اللہ اگر یہ دین اور رسول حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا کر ہمیں ہلاک کر دیں۔ آیت نمبر 32 میں آپ دیکھ چکے ہیں۔ اتنی باتوں کے باوجود غضب الہی کو کیوں حرکت نہیں ہوئی اور ان پر کیوں ایسا عذاب نہیں اتارا گیا جو انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیتا تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہوتی۔ تو اب آپ اس آیت نمبر 33 میں غور کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اسی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ ان کے اعمال، ان کے کرتوت اور ان کا دانستہ جان بوجھ کر کفر پر اصرار، ضد اس امر کے یعنی لائق ہے، اور لائق وہ تھے کہ ان کی خواہش کے مطابق ان پر تباہ کن برباد کرنے والا عذاب نازل کر دیا جاتا۔ لیکن اے اللہ کے محبوب اور اللہ کے حبیب، جب تک آپ ان کے درمیان ہیں اور آپ کا وجود مسعود ان کے درمیان موجود ہے، ان پر عذاب نہیں اترے گا۔ اور دوسری وجہ بیان فرمائی کہ ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چاہنے والے غلام موجود ہیں جو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں سر نیاز ہم کر کے مغفرت طلب کر رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ معافیاں مانگنے والے اللہ کو کتنے پسند ہیں۔ یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبیوں کی بڑی شان ہوتی ہے، اللہ کے محبوبوں کی بڑی شان ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کے محبوب اللہ کے نبی ہی ہوتے ہیں، بہت پیارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بڑی عزت ہوتی ہے، بڑی عظمت ہوتی ہے، بڑی وجاہت ہوتی ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے بارگاہ میں۔ لیکن ذرا تصور کیجئے ان مومنوں کی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کیسے نیکوکار بندوں میں ان کو شامل کیا ہوتا ہے کہ ان کی برکت سے کافر اور نافرمان بھی عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ وما کان اللہ معذبہم، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وما کان اللہ معذبہم، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے گناہوں پر نادم ہو کر استغفار کرتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ہلاک نہیں کرتے۔
جبکہ وہ مغفرت مانگ رہے ہوں، معافی مانگ رہے ہوں، استغفار کر رہے ہوں۔ اس کی دو توجیہیں بیان کی گئی ہیں، اور عبدالسلام بن محمد فرماتے ہیں کہ یہ دو توجیہیں زیادہ معتبر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کر جانے کے بعد بھی کچھ مسلمان مجبوراً مکے میں رہ گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہجرت کر گئے، آپ تو چلے گئے مکے سے مدینہ شریف، لیکن کچھ مسلمان یہاں رہ گئے تھے۔ یہ ہمیں پتہ بھی چلتا ہے حدیث کی روشنی میں، اور حاتب بن ابی بلتا جو ہے ان کے واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے۔ لیکن رہ جانے والے یہ بہت کمزور لوگ تھے، خواتین تھیں، بچے تھے، بوڑھے تھے، بیمار تھے، کمزور لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ یہ مجبوراً مکے میں رہ گئے تھے اور اپنے رب سے استغفار کرتے رہتے تھے۔ ان کے استغفار کی برکت سے اہل مکہ پر عذاب نہیں آیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں ارشاد فرمایا، لو تزینوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما، اگر وہ مومن اور کافر الگ الگ ہو گئے ہوتے تو ہم ضرور ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے کفر کیا تھا عذاب دیتے۔ کون سا عذاب؟ دردناک عذاب، عذابا الیما۔ اور دوسری توجہ یہ ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے علم میں ایسے لوگ موجود تھے جو آئندہ چل کر مسلمان ہوں گے، یعنی ایسے کفار بھی تو تھے، ایسے کافر بھی تو تھے جنہوں نے آگے جا کر مسلمان ہو جانا تھا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے، اس لیے ان پر ایسا عذاب نہیں آ سکتا تھا جو سب کو سرے سے فنا کر ڈالے، سب کو ہلاک کر ڈالے۔ اس دوسری توجہ کی طرف اشارہ بھی سورہ فتح میں موجود ہے، لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت میں جسے چاہے داخل کر لے، یعنی جیسے جسے چاہے اپنی رحمت سے مسلمان کر دے، مومن بنا دے، اور پھر ان پر اپنی رحمتوں کا نزول اور بارش برسائے۔ اب یہاں پر ہم اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اس کا اندازہ اچھی طرح لگا سکتے ہیں کہ استغفار کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بھی کیا کرتا ہے؟ موقوف کر دیتا ہے۔ اللہ کے عذاب کے درمیان اور استغفار کے درمیان وقفہ آ جاتا ہے۔ جب آپ معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ عذاب کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ کتنی بڑی یہ نعمت ہے، جس کی وجہ سے عذاب میں تاخیر ہو جاتی ہے، عذاب ٹل جاتا ہے، عذاب رک جاتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ استغفار کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایمان والوں کو ایمان لانے کے بعد، جب نبی موجود نہ ہو، نبی موجود ہو تو نبی کے جو وجود مسعود ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب نبی بھی موجود نہ ہو، کچھ بھی موجود نہ ہو، ایک انسان ہو، گناہ بھی کرتا ہے، لفظشیں بھی کرتا ہے، خطائیں بھی کرتا ہے، بھول چوک بھی ہزاروں یعنی اس کے ساتھ یعنی اس طرح کے معاملات ہیں، نسیان کا مریض ہے، تو اس کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے استغفار کہ دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ استغفار کر لینا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیجئے، صدق دل سے معافی مانگ لینا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بڑی نعمت میرے خیال میں تو شاید دوسری کوئی نہیں ہے جو اس سے بڑی نعمت ہو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں استغفار کی صورت میں دی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کی موت قریب آ گئی ہے، بیماری ایسی لگ گئی، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اس کے پاس اتنی بڑی نعمت ابھی بھی موجود ہے، کچھ بھی عمل نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ، لیکن مجھے نہیں پتا تھا، میری جوانی میں مجھے بیماری لگ گئی، میں کیا کروں؟ میں تو اس مرض میں مبتلا ہو گیا ہوں کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے میری، اب میں کیا کروں؟ میں تو عمل کرنے کے لائق نہیں رہ گیا، دوبارہ صحت یاب ہونے کے میں قابل نہیں رہا، کیونکہ بس اوقات ڈاکٹرز بتا بھی دیتے ہیں کہ اب آپ دیکھیں بیوی میں کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اب بابا جی میں کچھ نہیں کر سکتا، اب دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، جاؤ جو زندگی ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارو۔ اسی طریقے سے بسا اوقات آپ خود اپنے جسمانی کیفیت سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بس چل چلاؤ کا وقت آ گیا ہے، ٹھیک ہے، ایسی صورت میں آپ کے پاس کیا بچتا ہے جب آپ کو پتا ہے کہ اب تو میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے لائق بھی نہیں رہا، ٹھیک ہے، اب تو روزہ کیا دور کی بات ہے، تو ہر 2 گھنٹے پہ یعنی کچھ نہ کچھ غذا چاہیے، دوا چاہیے، روزہ کہاں سے رکھوں گا، ایک روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، لیکن ابھی بھی آپ کے پاس اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے کہ آپ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے صرف دل سے کہہ دیں اللہ معاف کر دیجیے، کیا کروں، اب تو کچھ بھی نہیں کر سکتا مولا، اب تو اس لائق نہیں رہا، اب آپ کی معافی کے سوا میرے پاس کیا ہے، اتنی بڑی دولت ہے آپ کے پاس، اور وہ مالک معاف بھی کر دے، معافی کے دیکھیں پورے ابواب بھرے ہوئے ہیں احادیث کی کتابوں میں، قرآن میں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو ہماری خطاؤں کو معاف کرے؟ کوئی نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو ہماری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ کتنی بڑی امید دلاتی ہیں آیات، قرآن مجید کی آیات کتنی امید افزا ہیں، اور یہ استغفار کتنی بڑی نعمت ہے، تو اس استغفار کی نعمت پہ بھی ہمیں بہت شکر کرنا چاہیے اپنے مالک کا،